تو بات یہ ہے کہ یس یو آر رائٹ، اٹ واز کوائٹ این ایکسٹراڈنری ایونٹ. پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر ہی بات کرتے رہے ہیں، موقف جی ایچ یو کا دیتے رہے ہیں، مگر اب یہی سوچا انہوں نے کہ اب ڈی جی آئی ایس آئی کا جانا ضروری ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے خان صاحب اور ان کے ساتھی تو یہ کہیں گے کہ فوج بڑی ڈیفینسو پہ ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور وی پٹ دیم آن دا ڈیفینسو، اس لیے اب وہ باہر آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ ایک اور سوال بھی ہے کہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تقریباً یہ ساری باتیں پہلے بھی ہو گئی ہیں، ایک آدھ بات ہے جو نہیں ہوئی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی طرف سے سوبر طریقے سے یہ ساری باتیں کہتے رہے، مگر ایک دو باتیں تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی آنکھوں دیکھا حال تھا، تو میرا خیال ہے شاید وہ سٹریس کرنے کے لیے بھی سوچا کہ ان کا ہونا ضروری ہے. بٹ آئی تھنک جو ریئل ایشو یہ ہے کہ یہ پیغام کیا صرف خان صاحب کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی تھا. تو آئی تھنک اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ یہ پیغام خان صاحب کے لیے تو تھا، ان کو تو پہلے بھی پیغام آئی ایس پی آر دیتی رہی ہے، بٹ میرا خیال ہے یہ پیغام واز امپورٹنٹ آلسو فار دی آرمی اٹ سیلف، بیکاز وہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے بے چینی ہے، اور بہت کوشش کے باوجود ایشو جو ہے انٹرنل آرمی کے جو ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوئے. تو یہ پیغام دینا ڈائریکٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ، جنرل باجوہ نے تو کلوز ڈور سیشنز کے اندر ذکر کیا کہ اب ہم سب متفق ہیں کہ ہم نے اب سیاسی انٹرونشنز نہیں کرنی، مگر یہ جو پیغام آیا ہے فرام ڈی جی آئی ایس پی آر، اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اب ڈی جی آئی ایس آئی. اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بات کہی ہے وہ یہ بھی کہی ہے کہ اب ہم نے صرف آج کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا، ہماری جو نئی قیادت آ رہی ہے جو اگلے 15-20 سال رہے گی، یہ ایک انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے کہ ہم اب سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور ویل اسٹے آؤٹ آف اٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از آلسو مینٹ ایڈریس ٹو وہ لوگ فوج کے اندر رینک اینڈ فائل جو پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ جی مداخلت کریں مگر عمران خان صاحب کی سائڈ پہ کریں. ٹھیک تو ٹھیک. یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم اب کسی کی سائڈ پہ نہیں کریں گے. تو یہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کی سائڈ پہ کریں، جو کہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں. دس از اے میسج فار دیم آلسو کہ بیسٹ یہ ہے کہ اب کسی کی سائڈ نہ لیں، بیکاز خان صاحب کی سائڈ لے کے بڑے بدنام ہو گئے ہیں، اور دوسروں کی سائڈ ہم لینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو خان صاحب نے بدنام کر دیا. تو اس لیے آئی تھنک تو یہ پیغام اپنی رینک اینڈ فائل کے لیے بھی تھا کہ وی ایٹ دا ٹاپ آر یونائٹیڈ، ناٹ اونلی آر وی یونائٹیڈ، ہم نے پروموشنز بھی ان بریگیڈیئرز اور میجر جنرلز کی ہیں جن کے ساتھ اس پالیسی کے اوپر اتفاق ہے. اسی لیے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ آگے 10-15 سال ہماری یہ اتفاق کے ساتھ ایک نئی پالیسی بن چکی ہے، اینڈ انہی لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے جو لیڈرشپ ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ تھا. دوسرا، خان صاحب کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ ہم لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر وہ ہمیں بلائیں گے تو وی ول اسٹینڈ ود دیم. اینڈ دس واز اے ویری کلیئر کٹ سگنل ٹو خان صاحب کہ ڈونٹ تھنک کہ وی ول ناٹ اوبے اسی لیے اوبے دا کانسٹیٹیوشن، اسی لیے کانسٹنٹلی حوالہ تھا ٹورڈز دا کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل. اب اگر اس لانگ مارچ پہ ان کو کانسٹیٹیوشنلی 245 یا آرٹیکل یا 247 یا کوئی اور آرٹیکل کے تحت ان کو بلایا جاتا ہے ٹو ڈیفینڈ دا گورنمنٹ، تو دے ول. سو دیٹ از وائی آئی تھنک دیٹ واز اے کہ ہم یہ سیاسی طور پہ مداخلت نہیں کریں گے، سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، مگر آئینی طور پہ اگر ہمیں کہیں کھڑا ہونا پڑا تو آئینی طور پہ ہم کھڑے رہیں گے. تو دونوں چیزیں. تو آئی تھنک تو اس لیے آئی تھنک اس کو اس طریقے سے اگر آپ ٹریٹ کریں کہ اٹس اے سافٹ میسج فار آرمیز اون رینک اینڈ فائل اینڈ آلسو فار خان صاحب، بٹ ویری فرم، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا اور اپنا نقاب ہٹانا shows کہ this is very important for them. بالکل. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ the message should not be lost. ان کے اپنے سپورٹرز جو ہیں خان صاحب کے، جو فوج کے اندر ہیں، جو فوج کے باہر ہیں، اور خان صاحب کے اوپر بھی. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت I think he's in a fix.
اور فکس یہ ہے کہ اب وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. آگے بڑھتے ہیں تو آگے ان کو نظر آنا چاہیے کہ اب راستے بلاک ہونے جو شروع ہو گئے. اور تو کریں گے کیا؟ اس لیے وہی اپنی پرانی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ دن کے وقت وہ گالی گلوچ کرتے ہیں اور رات کے وقت وہ نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آج انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا ایک نوچ آگے چلے گئے. پہلے وہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کرتے تھے, پھر مسٹر زیڈ ہو گیا, پھر ڈرٹی ہیری ہو گیا, پھر اس قسم کی باتیں ہو رہی. آج انہوں نے نام ہی لے لیے جو کہ میڈیا کے اندر لوگوں نے میڈیا والوں نے وہ وائٹ کر دیے, میوٹ کر دیے. مگر انہوں نے نام لے لیے اس شخص کا جو کہ یہ ان کا جو الزام ہے کہ جب سے وہ اسلام آباد آئے ہیں تو ہارڈ لائن آنی شروع ہو گئی ہے, اور وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. سبق تو سب سے پہلے سبق گل صاحب کو سکھایا گیا, اس کے بعد سواتی صاحب کو سکھایا گیا, اور اب ایک آدھ اور گرفتاری ہو گئی ہے. اور ادھر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ بھی جو کاؤنٹر پروپیگنڈا آ رہا ہے فرام خان صاحب کہ جی تشدد ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, سواتی صاحب تو ادھر سے یہ آ رہا ہے کہ بالکل نہیں, میڈیکل ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سجیشن یہ ہے کہ امپلیکیشن یہ ہے کہ ہراسمنٹ ہم کریں گے, آپ بھی کرتے رہے ہم بھی کریں گے, مگر ہم کوئی تشدد وغیرہ نہیں کر رہے. آج کل تشدد کی ڈیفینیشن بھی بڑی چینج ہو گئی ہے. پرانے زمانے میں اگر آپ کو ایک کمرے میں چھوٹے سے کمرے میں ڈھک دے اور ساری رات بتی جلتی رہے اور آپ کو سونے نہ دیا جائے تو اس کو بھی تشدد کہتے تھے. آج کل جب تک لتر نہ پڑے اور الٹا نہ ٹانگا جائے اور برف نہ آپ کے اوپر رکھی جائے تو اس کو ٹارچر نہیں کہتے. تو ٹارچر کے بھی بڑے نئے نئے ڈیفینیشنز بنتے جا رہے ہیں. بٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تشدد سبق سکھانا جو ہے نا, دیٹس پارٹ آف دی ایکسرسائز. اور ظاہر ہے حکومت کے ذریعے ہوتا ہے, یہ کوئی جی جی. ڈائریکٹ تو تو سیٹھی صاحب, خان صاحب نے جو بڑی اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اپنے 26 سالہ سیاسی کیریئر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں. وقت آ گیا کہ ہم ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں. میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں ہوں, میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا. میں عدلیہ کو بھی انہوں نے میسج دیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے فوج کے اوپر تعمیری تنقید کی ہے, میرا مقصد جو ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کرنا نہیں ہے. تو بڑا ٹون ان کی بڑی میجرڈ ہے, اور وہ کہہ رہے جی میں ریڈ زون نہیں جاؤں گا, ہم قانون کی پابندی کریں گے وغیرہ وغیرہ.